اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح پیدا کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب سے عہد لیا، الستُ بربکم قالوا بلی، کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ اس کے بعد ہم سب کو موت دے دی گئی، وہ ہماری پہلی موت تھی۔ پھر جب عالم دنیا کے اندر وہی انسان جب آتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کو 120 دن ہو جاتے ہیں، تو 120 دن بعد ایک فرشتہ آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس جنین میں، اس جسم میں وہی روح پھونک دی جاتی ہے جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تھی۔ تو پھر وہ حیوان سے انسان بن جاتا ہے۔ تو اب وہ جو انسان ہے جو 9 مہینے پورے ہونے کے بعد اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں آ جاتا ہے، تو وہ انسان اپنا ایک امتحان دینے آیا ہے۔ اس انسان کو بھٹکانے کے لیے بھی شیطان موجود ہے، اور اس انسان کو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بھی فرشتہ موجود ہے۔ اس انسان کے اندر نفس بھی موجود ہے، اور اس انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کی بھی صلاحیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو اچھائیاں ہمیں بتائی جاتی ہیں اس کو بھی وہ سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں۔ پھر ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ایک فرشتہ، پھر ہمارے الٹے ہاتھ پہ ایک فرشتہ، منکر نکیر کہلاتے ہیں۔ پھر ہمارے آگے فرشتے اور پیچھے فرشتے جو ہماری حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھڑے کیے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اگر وہ فرشتے نہ ہوں جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں تو یہ شیاطین ہمیں اچک کے لے جائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ 60 70 80 100 سال کا امتحان بنایا ہے، تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے اپنے انبیاء، رسول اور کتابیں بھیجی ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، تو یہ کیا سب فالتو بات ہے؟ یہ سب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے کیا ہے؟ نہیں، اس کا مقصد ہے اللہ کے پاس، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ جیسے سورہ احزاب کی آخری آیتیں ہیں، یعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات کان اللہ غفور الرحیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں، جو مشرک مرد اور مشرک عورتیں، تو ان کو اللہ عذاب دے، اور جو مومن مرد اور مومن عورتیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے اور ان کو رجوع کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ وصحبه